بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں بڑے اطمینان سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ موضوع جس پر ہم نے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تکنیکی ہو، ہم اس کو کوشش کریں گے بہت ہی عام فہم اور بالکل آسان انداز میں ڈسکس کریں، لیکن میں بہت اطمینان سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ روزانہ اس انداز سے ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہماری روزمرہ کی ڈسکشن سے کسی بھی طور پر نہ صرف یہ کہ یہ موضوع کم اہم نہیں ہے بلکہ زیادہ اہم ہی ہے ہر اعتبار سے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ ہم وطن عزیز میں عجیب و غریب صورتحال دیکھتے ہیں جہاں پر ہر سال، یعنی کہ انفارچونیٹلی سیلاب ایک سالانہ ایونٹ ہو گیا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ اٹھا کے دیکھیں، کبھی شدت بہت کم، کبھی بہت زیادہ، کبھی نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن سیلاب ایک سالانہ ایونٹ ہو گیا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں بہت سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، بہت سارے بستیاں خالی کرانی پڑتی ہیں، بہت ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے۔ کہیں پر 30 سال بعد اتنا پانی آیا ہے، کہیں پر 40 سال بعد اتنا پانی آیا ہے، کوئی علاقہ جو ہے وہ 20 سال بعد اس طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اب اگر اس کو ہم بڑا اوور سمپلیفائی کریں تو معاملہ ہے کیا؟ یہ سیلاب کیا ہے؟ پانی آ رہا ہے، بارش کی صورت میں آ رہا ہے اور مختلف حوالوں سے آ رہا ہے، یعنی اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ سڑکوں پر، وہ آبادیوں میں، وہ شہری آبادیوں میں آ جاتا ہے۔ کیا اس سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ ہے یا اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ظاہر ہے اس سے بچاؤ کے لیے بہت کچھ تو کیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیلاب آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں، لیکن ایسی مثال وہاں پر نہیں ہوتی جہاں پر ہر سال ہی سیلاب آئے، ہر سال ہی پانی سڑکوں پر ہو، ہر سال ہی سڑکیں بہہ جائیں، ہر سال ہی مال مویشی لوگوں کی جان یہ سب داؤ پہ لگ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بارش تو وہاں بھی ہو جاتی ہوگی ضرورت سے زیادہ، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو جاتی ہوگی، تو پانی وہاں پر بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آتا ہوگا، تو وہ اس اضافی پانی کا کیا کرتے ہیں؟ تو نہ صرف یہ کہ وہ اضافی پانی ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ وہی اضافی پانی ان کے لیے ترقی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اسی اضافی پانی کو وہ اسٹور کر لیتے ہیں، وقت آنے پر اسی اضافی پانی سے وہ بجلی بھی پیدا کر لیتے ہیں، وقت آنے پر اسی اضافی پانی کو وہ زراعت کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور اس وقت جب پانی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تب چونکہ ان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ پانی اسٹور ہو جاتا ہے، سڑکوں پر نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں سیلاب نہیں آتا۔ اس فینومینا کو ہم ڈیم کہتے ہیں، کہ ایک سٹرکچر بنتا ہے جس میں آپ پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو سوال، پاکستان میں یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے؟ جواب، پاکستان میں جتنے ڈیمز ہونے چاہیے اتنے ڈیمز نہیں ہیں۔ اگلا سوال، تو پاکستان میں جتنے ڈیمز ہونے چاہیے اتنے ڈیمز کیوں نہیں ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور آپ انٹرسٹنگ فگر دیکھیے، دنیا کے قواعد و ضوابط یہ کہتے ہیں، جو آج کل کا نارم ہے، کہ ایک ملک کے پاس اوسطاً 120 دنوں کا پانی تو ہونا چاہیے، 120 دنوں کا پانی ہونا چاہیے۔ پاکستان کے پاس کتنا ہے؟ 30 دن کا۔ یہ کتنا کم ہے؟ اس کا آپ اندازہ لگانے کے لیے دیکھیے کہ پڑوس میں بھارت ہے، کچھ رپورٹس کے مطابق 170، جبکہ میں نے خود کچھ رپورٹس کے مطابق پڑھا کہ ان کے پاس 220 دنوں کا پانی ہے، پاکستان کے پاس 30 دن کا ہے، عالمی معیار 120 دن کا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک میں 900 دنوں کا پانی ہے، کچھ ممالک میں 1000 دنوں کا پانی ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ تو ہم جو کچھ بنیادی سوالات ہیں اس کے گرد اپنی آج کی اس ڈسکشن کو رکھیں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ شدید بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے۔ اور اب سب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ڈیم ہوتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے، سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ صوبوں میں وفاق میں مل کر یہ سخت ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں گے ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ ہمیں اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، اپنی واٹر سٹوریج ہے، اپنے ڈیمز ہیں، ہمیں اس کو ایسا بنا لینا چاہیے، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ڈیم کم ہونے کی وجہ سے ہر سال اربوں کیوسک میٹھا پانی سمندر برد ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کے 6138 ڈیمز کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 150 ڈیمز ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بدلتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں
اپنی زرعی اور معاشی ترقی کے لیے فوری طور پر نئے ڈیم تعمیر کرنا ہوں گے۔ فیصلہ آج کرنا ہے تاکہ کل کا پاکستان سرسبز خوشحال ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں کمال بات یہ اگین جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی بتائیں عزیز کے مختلف علاقے شدید ترین سیلابی صورتحال میں ہیں، اور پاکستان میں سٹوریج کیپیسٹی، یہ کمال کی بات ہے، جتنی آج ہے یعنی یہ ماضی کے مقابلے میں اور کم ہوتی جا رہی ہے، چونکہ نئے ڈیمز اس انداز سے نہیں بن رہے، جو پرانے ڈیمز ہیں ان کی سٹوریج کیپیسٹی باوجود کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے آج سے کئی سالوں پہلے ایک پالیسی بنائی تھی کہ 1 ڈیکیڈ 1 ڈیم، ہم ہر 10 سالوں میں ایک بڑا ڈیم بنائیں گے۔ پچھلے 50 سالوں میں ایک بھی بڑا ڈیم نہیں بنا۔ یہ تمام تو صورتحال کا ہم احاطہ کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت متعلقہ شخصیت ہیں اس حوالے سے، اور متعلقہ منسٹر بھی، اور ویسے بھی ان کی بہت اس بارے میں آگہی ہے۔ فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج جناب مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر آئی ایم ریئلی گریٹفل، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہمارے آج کے مرکزی مہمان ہیں۔ ساتھ میں ذرا ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے جناب علی توقیر شیخ صاحب ہیں، آپ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ نہیں صاحب یہ تو جو ڈیمز بنتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ کے لیے کوئی زیادہ نیک شگون نہیں ہے، اور ایک یہ بحث یہ بھی ہے، اس زاویے سے بھی ہم بات کر لیں گے۔ ارشد عباسی صاحب ہیں، آپ واٹر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، سر بھی آپ نے پیکج میں بھی دیکھا، اور ہم سب جانتے ہیں آنے والے دنوں میں تو سارا پھڈا ہی پانی کا ہے، اور ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہم مر گئے، ہم ڈوب گئے، جب پانی کم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہائے ہم مر گئے، ہم پیاسے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ارشد عباسی صاحب سے، اور عمران احمد صاحب ایکسپرٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے، چونکہ ظاہر ایک بحث یہ کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ، اس کا مطلب یہ کہ درجہ حرارت کے حوالے سے فینومینا چینج ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ زیادہ بارشیں ہونی ہے، جس کا مطلب یہ کہ زیادہ پانی آنا ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ چیلنج اور سخت ہونا ہے۔ اس زاویے سے ان سے سمجھیں گے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں تمام مہمانوں سے یہ گزارش کہ ہم اس کو بڑا جتنا عام فہم اور اوور سمپلیفائڈ انداز میں رکھ سکیں اس ڈسکشن کو اپنے ویورز کے لیے، تو بڑا اچھا رہے گا، مہربانی ہوگی۔ مصدق ملک صاحب، سر سوال یہی ہے، کیا پاکستان کو ڈیمز کی ضرورت ہے اضافی، اینڈ اف یس تو پھر کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ دیکھیے، ضرورت تو یقینی طور پہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً رفلی گیو اور ٹیک، آپ 30 کہہ رہے تھے، آپ مان لیں 35 دن کا تقریباً پانی ہوتا ہے اگر ہمارے ڈیمز میں پانی ہو، صحیح، اور وہ بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے آخری جو بڑے ڈیم بنائے ہیں وہ منگلا اور تربیلا تھے، اور جب وہ مکمل بن گئے اور ان کی ریزنگ بھی ہو گئی تو ہمارے پاس تقریباً 17 ملین ایکڑ فٹ پانی اویلیبل ہوتا تھا سٹوریج میں۔ صحیح ہے۔ اب وہ سلٹنگ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے اس میں کتنی گرد ہوتی ہے، کتنی سلٹ ہوتی ہے، اب وہ کیپیسٹی ہماری کل ملا کے 13.3 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 5 ملین ایکڑ فٹ آپ کی جو یا 4 ملین ایکڑ فٹ آپ کی جو کیپیسٹی تھی سٹوریج کی، وہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے، اور سلٹنگ کی وجہ سے فردر ڈپلیٹ ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ ہماری کیپیسٹی ہے کتنی اور کس رفتار سے کم ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ضرورت کتنی ہے، تو ہم نے ایک سٹڈی کی تھی، اور اس سٹڈی نے کہا تھا کہ کم از کم ہمارے پاس 60 دن کا پانی ہونا چاہیے۔ 60 دن کے پانی کا مطلب ہے کہ اس کم از کم، آپ نے تو خیر بہت سے دن ہمسایہ ممالک کے بھی بتا دیے، تو اس سے زیادہ بھی سٹوریج کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، صحیح، لیکن اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 22 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ سٹوریج ہونا چاہیے تھا۔ یہ 1968 کی ایک سٹڈی ہے جس نے پاپولیشن کو بھی پروجیکٹ کیا، واٹر یوز کو بھی پروجیکٹ کیا، اور پھر کتنا سٹوریج ہمیں چاہیے اس کو بھی پروجیکٹ کیا۔ صحیح ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ 13 ہمارے پاس ہے، 22 کی ہمیں ضرورت ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ڈیم بنتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا تقریباً ہر ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ پانی کا ذکر کریں، سوری آپ کی بات کرو، اس میں ایک فیکٹ یہ اگر ایڈ کریں کہ اب یہ دیامیر بادشاہ، مومن، یہ جو کچھ بن رہے ہیں، داسو ڈیم، یہ سب بھی اگر بن جائیں تو بھی پاکستان کی ٹوٹل واٹر سٹوریج کیپیسٹی، چونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں 60 روز تو ہو، یہ سب ہو جائے، جو کہ ظاہر ہے اوور نائٹ تو نہیں ہونے لگا کسی بھی صورت، سب ہو جائے تو بھی 45 دن تک بڑھتی ہے۔ تو یعنی کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اپنے ڈیزائر ٹارگٹ سے بہت دور ہیں، عالمی معیار کو چھوڑ بھی دیں، اپنا جو معیار سیٹ کیا ہے اس سے بہت دور ہیں۔ تو اب آپ اسی میں ایڈ کرتے بتائیے گا کہ ہاں بنتا کیوں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سٹوریج ڈیم، اضافی سٹوریج ڈیم چاہیے، جن کے ذریعے ہم اپنی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق پانی سٹوریج کر سکیں، اپنی سیفٹی کے لیے، سیکیورٹی کے لیے۔ اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیم صرف سٹوریج نہیں ہوتا، ڈیم جو ہے وہ پانی کا ریگولیٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر 2 فصلیں بوئی جاتی ہیں، روی اور خریف،
اور ایک دفعہ جب ہم فصل بو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا زیادہ تر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سٹوریج اچھی ہوگی تو ہم پانی کو ریگولیٹ کر سکیں گے. ہمیں تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے جو سمندر میں بہتا رہے تاکہ سمندر واپس نہ آئے. جو سندھ کا بہت دیر سے آپ نے کئی مرتبہ پروگرام کیے ہوں گے اور آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ سی جو ہے وہ انگریس کر جاتا ہے اگر پانی نہ نکلے. مینگرووز تباہ ہو جاتے ہیں, ویٹ لینڈز تباہ ہو جاتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک اسٹڈی کی گئی تھی اور اس میں یہ ہوا کہ 8.6 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں بہتا رہنا چاہیے. دوسرا, ربی اور خریف کے وقت ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے. اب جس وقت فلڈز آتے ہیں تو بے شمار پانی بہتا چلا جاتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ طوفان کی شکل میں چلا جاتا ہے. جس وقت فصلیں بونے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمندر میں بہہ گیا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو واٹر ڈیم ہے وہ صرف سٹوریج نہیں ہے, اس کو آپ صرف اس نقطہ نظر سے مت دیکھیے کہ کتنے دن کی سٹوریج ہے, اگرچہ وہ ایک بہت اہم پہلو ہے. زیادہ یا اتنا ہی اہم پہلو یہ ہے کہ جب آپ نے فوڈ سیکیورٹی, پاکستان کا 90% پانی یا 95% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے, پینے کا یا انسانی استعمال میں صرف 5-7% پانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ پاکستان میں اصل میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اور ہم تو ہیں ہی زرعی ملک کا مسئلہ. جی ایگزیکٹلی. اب فوڈ سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے جب آپ فصل بوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ جب پانی اس وقت بہہ جائے جب آپ کو ضرورت نہ ہو اور اس وقت اویلیبل نہ ہو جب آپ کو ضرورت ہے فصلیں اگانے کی, تو اس پانی کا کیا فائدہ. صحیح. تو سٹوریج بھی کرتا ہے ڈیم اور ریگولیٹ بھی کرتا ہے, بجلی بھی پیدا کرتا ہے, زراعت کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے. یعنی یہ تو آپ نے اس سے بتا دیا کہ جناب ڈیم کی ظاہر صرف ایک جہت نہیں ہے, کتنے حوالوں سے کتنا ضروری ہے. اب سر اس نقطے پر آئیے گا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر سوال پیدا بنتے کیوں نہیں ہیں, اور آپ نے بات یہاں شروع کی کہ آپ کہتے ہیں سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. ہاؤ ایگزیکٹلی. ایک بات تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان میں ایک شک کی فضا ہے, یہ ایک بہت اہم پہلو ہے, اور لگتا ہے ایسے ہے تمام صوبوں کو کہ وفاق جو ہے ڈنڈی مارتا ہے. تو جب آپ کو کسی پہ شک ہو تو پھر آپ کوئی ریشنل فیصلہ نہیں کر سکتے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بالخصوص پنجاب اور سندھ کے درمیان ہے. پنجاب سندھ کو یہ شک رہتا ہے کہ پنجاب جو ہے اس کے حق کا یا اس کے حصے کا پانی جو ہے وہ ریلیز نہیں کرتا اور سندھ کو نہیں ملتا. اتنا ہی بڑا شک جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ہے. بلوچستان کو ہر وقت یہ شک رہتا ہے کہ سندھ کو جو پانی ملتا ہے سندھ اس میں سے ہمارے حصے کا پانی ہمیں نہیں دیتا. ان شکوک کی وجہ سے جب بھی آپ بند بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کے گمان میں یہ آتا ہے یا سیاسی گمان میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ پانی اوپر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید ہمارا بہتا ہوا پانی جو ہے وہ تھم جائے گا یا رک جائے گا, شاید ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقطۂ نظر پیش کیا جس کو میں آپ سمجھ لیجئے کہ غیر سیاسی یا ریشنل نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پانی ہو تو آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, یہ سامنے نہیں آتا. سیاست سامنے آ جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے, اور اگر وہ کیا تو ہم ایسے کر دیں گے, اور دونوں کیے تو ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. تو اس طرح کی گفتگو جو ہے بنیادی, یعنی آپ کے خیال میں ظاہر عوامل بہت سارے ہوں گے, سب سے بڑی وجہ یہی ہے پاکستان میں ڈیمز کی اس انداز سے نہ بننے کی مصدق صاحب؟ جی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شک بہت بڑی. اور اس کو اگر میں سمجھنے کے لیے ایک ضمنی سوال کروں پھر آتا ہوں مہمانوں کی طرف, کہ ایک تاثر تو یہ کہ یہ والی جو کنٹروورسی ہے یہ ایک ڈیم کے گرد گھومتی ہے جس کا نام کالا باغ ڈیم ہے, جس پر پنجاب کے علاوہ تمام صوبے معترض ہیں, جس پر سندھ اسمبلی قراردادیں 500 لا چکی ہے, جس کے بارے میں خیبر پختونخوا کہتا ہے کہ آپ نے بنایا تو ہمارا نوشہرہ ڈوب جائے گا, جس کے بارے میں بلوچستان کہتا ہے کہ پنجاب کی اجازت ہے. بلوچستان کہتا ہے مراد ہے کہ یعنی وہاں کے لوگوں کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, ابھی صحیح غلط کی بات نہیں کر رہے ہم, لیکن یہ بات اس کا مطلب صرف کالا باغ ڈیم کے گرد نہیں ہے, ڈیمز کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے پاکستان. یہ مجھے دیکھیے, میں کیونکہ پانی کا بھی وزیر رہا ہوں اور بہت سی ہماری جو آپس کی گفتگو بھائیوں کی بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے اس میں بعض دفعہ بڑی سخت بات ہو جاتی ہے, لیکن مجھے ایسا 1 سال وزارت چلانے میں لگا کہ اصل بات جو ہے وہ شک کی ہے. عجیب ہے ایک مقدمہ کہ ہم کئی دہائیوں کے باوجود ٹیلی میٹری نہیں لگا سکے. کئی ہم نے انیشیٹیوز لیے, ہم نے بھی ابھی شروع کیا اپنے یہ پچھلے دور میں, اور انشاءاللہ وہ اب لگ جائے گا. اور
امید یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. سب صوبوں کو ریئل ٹائم میں پتہ چلتا رہے گا کہ کب پانی بہ رہا ہے, ان کو ان کے حصے کا پانی مل رہا ہے یا نہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. مصدق صاحب پھر میں ذرا اگلے راؤنڈ میں آگے آتا ہوں, چونکہ یہ تو ایک ذرا پریشان کن بات اس لیے بھی لگتی ہے کہ اس کا مطلب یہ تو ایک ہماری اب پولیٹیکل ایلیٹ کہہ لوں میں یا کچھ جو بھی نام دے دیں, یعنی کیا یہ بہت بڑا فیلئر نہیں ہو گیا اس کا کہ اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے, دہائیاں گزر گئی, اب تک فریقین آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر پائے. بدامی صاحب کو مصدق صاحب پہ شک ہے, مصدق صاحب کو بدامی صاحب پہ شک ہے, یا بدامی صاحب اپنی سیاست چمکانے کے لیے مصدق صاحب کے ساتھ اجلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, باہر نکل کے نعرے لگاتے ہیں, اور مصدق صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے. تو میں اس میں آگے آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. میں ذرا کچھ ایکسپرٹ سے اگین وہی آسان الفاظ میں سمجھ سکوں. عمران احمد صاحب, آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں, اگر آپ ہمیں سادہ الفاظ میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھ سکوں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی وطن عزیز ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے. جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپ کہاں سے شروع کیجیے اور کہاں ختم کیجیے, ایک عجیب و غریب صورتحال ہے سیلابی ریلوں کے حوالے سے, اور پھر سیالکوٹ کا الگ معاملہ, تو لاہور کا الگ معاملہ, تو کہاں کیا کچھ ہے. اگر اس وقت ہم اپنی جو ہماری جو بحث ہے اس وقت ڈیم سے متعلق, اگر وہاں پر ہم کہیں کوئی صورتحال بہتر ہوتی ہماری, تو آج یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہر سال دیکھتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, اس میں کتنی بہتری ہوتی؟ سب سے پہلے تو اس سال والی بارش کو میں ٹپیکل ٹرینڈ آف رین فال نہیں مانوں گا, اس لیے کہ یہ تو اگر ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں بات کریں تو ابھی تک تو میں نے کیلکولیشن اس کی نہیں کی, لیکن یہ کچھ نہیں تو 500 ایئر ریٹرن پیریڈ رین فال یا 1000 ایئر ریٹرن پیریڈ رین فال کا اس پہ کہیں نہ کہیں پہ ہوگا. نارملی رینج جو ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ 100 ایئر ریٹرن پیریڈ سے کم ہوتی ہے, 50 ایئر 75 ایئر. آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی ان یوزول فینومینا ہو گیا اس سال. اور سر ساتھ میں ضمنی سوال بھی ایڈ کر لیجیے کہ اب جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں جس طریقے سے, اس کے نتیجے میں ہم اس طریقے کے ان یوزول فینومینا زیادہ فریکوینٹلی ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کلائمیٹ کی ڈیفینیشن بتا دوں جو میں نارملی کلاس میں بھی بتاتا ہوں. کلائمیٹ اگر جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ کے لیے جو ہم 30 ایئرس کا ڈیٹا سیٹ لیتے ہیں, صحیح ہے, اگر 30 ایئرز آف ڈیٹا سیٹ میں اس طرح کی بارشیں فرض کریں 18 ایئرز میں ہو گئیں, مطلب 18 ٹائمز ہوئیں, تو تب ہم کہیں گے کہ یہ تو اب کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے, پاکستان میں ہمیشہ ہی ایسی ہوگی. مطلب یہ اتنے سالوں میں اگر اتنی زیادہ ہو جائیں گی بارشیں تو پھر یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا, تو وہ اس کو چینج کہیں گے. اس وقت اس طرح کی بارش 30 سال پہلے ہوئی تھی پنجاب میں, 37 ایئرز پہلے ہوئی تھی KPK میں, بلوچستان میں جو پہلے بارش ہوئی تھی 22 میں, تو اس اعتبار سے کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن میں آپ کے نزدیک فال نہیں کرے گا سر. اب سر جو ہماری جو بحث ہے ڈیمز کے حوالے سے ابھی تک چینج نہیں ہے. ہاں میں ٹھیک ہے, وہ نقطہ آ گیا جی. ابھی اس سال کی بارش تو ایکسیپشنل ہو گئی, لیکن ہمارے سیلابی صورتحال تو ہر سال ہی ہوتی ہے, اس میں یہ ڈیمز کتنا فرق میک کر سکتے ہیں؟ اور اس سال کی ہاں اگر بالکل جو نارمل رین فال ہے اس میں یقیناً چھوٹے بڑے دونوں ڈیم اپنا رول بہت بہتر پلے کر سکتے ہیں, لیکن سنس انیشیشن اینڈ کینسلیشن آف کالا باغ ڈیم کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم کی بات کرنا گناہ کر رہے ہیں, وچ از ناٹ فیئر. لیکن اس کے علاوہ جو چیک ڈیمز اور چھوٹے موٹے ڈیمز مختلف جگہوں میں بن رہے ہیں, تو چاہے وہ بھاشا ڈیم کی بات اس وقت ہو رہی ہو یا داسو ڈیم کی بات ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں جو میں سے پہلے. اس کا مطلب عمران صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ تو بات کرنا بھی گناہ ہے, اس کا مطلب آپ بھی اس موضوع کو حساسیت سے جوڑ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ان وے آپ بھی مصدق صاحب سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اعتماد ہی نہیں ہے, بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ تم میرا پانی لے جاؤ گے, میں تمہارا پانی لے جاؤں گا, اور بحث پھر ایک اور رخ اختیار کر جاتی ہے. یہی بنیادی وجہ ہے آپ کے خیال میں بھی عمران صاحب؟ بالکل رائٹ. علی توقیر شیخ صاحب, میں یہی آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیمز کی افادیت کے حوالے سے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک طرف ہم ڈیمز کی افادیت پہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملک کا ایک بہت بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہے اور دوسرا حصہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے سب اور خوفزدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ بات مان بھی لیں عمران صاحب کی کہ نہیں اس سال کو آپ چھوڑ دیجئے, اس سال ایکسیپشنل معاملہ ہو گیا, لیکن سیلاب تو ہر سال ہی آتا ہے, کبھی کم یا زیادہ, تو اگر یہ ڈیمز ہوتے تو ہم کتنے بہتر جگہ پہ کھڑے ہوتے. دیکھیے یہ ڈیمز کا ایشو بہت کمپلیکس ہے, اس کا کوئی یس یا نو آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک مصدق صاحب نے بڑا اچھا کمپریہنسو سا فریم ورک دیا ہے کہ ڈیم صرف ریزروائر نہیں ہے, ایک ریگولیٹر بھی ہے. صحیح. اچھا, اب ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں جو ڈیبیٹ ہے عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی برسات کا پانی ضائع ہو جاتا ہے, بحر عرب میں چلے جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ برسات میں خواہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو چکوال میں یا ابھی سیالکوٹ میں 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اب کہاں کہاں ڈیم بنائیں گے؟ برسات کا پانی بحر عرب میں جائے گا انلیس آپ نیچر بیس سولوشن کریں
اور انڈس کے ساتھ ساتھ جو ڈپریسڈ ایریا ہے وہاں پہ کوئی آپ اس کے سولوشن ڈھونڈیں جو موجود ہے. مگر میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اگر ریگولیٹر کے طور پہ دیکھا جائے تو ملک صاحب نے جو بڑا بلیک سا سیناریو دیا ہے کہ ہمارے پاس صرف 35 دن کا پانی ہے اور اپنی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود ہماری اسٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور جتنی دیر میں پہلا ڈیم آپ کا ریڈی ہوتا ہے $14 بلین کی وہ انویسٹمنٹ ہے. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو ریگولیٹر کے طور پہ جو 3 بڑے چیلنجز ہیں وہ ایسے ہے کہ آپ ڈیم پی ایچ ڈی ہے, اس سے پہلے آپ نے میٹرک کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ کرنی ہے. اگر ہمارے پاس جتنا گراؤنڈ واٹر کا پانی ہے اس کو اگر ہم ریگولیٹ کریں, برسات کے پانی کو اس میں اویل کریں, گراؤنڈ واٹر کی ریچارجنگ کریں, ہمارا کرائسس کم سیریس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے بنیر میں بھی دیکھا ہے, ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے واٹر شیڈ مینجمنٹ نہیں کی. جب تک آپ کی واٹر شیڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی, سلٹیشن آپ کے ڈیمز کو بڑی تیزی کے ساتھ فل کرتی رہے گی. اور ملک صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارا بڑا کیپیسٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں وہ بڑھتے جائیں گے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ڈیمز کی کیپیسٹی جو اوریجنل ڈیزائنز ہیں 37-40% کم ہو چکی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی کیا بنتی ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ پرائرٹی کیا بنتی ہے. ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جی, میں نے ابھی تک بادشاہ ڈیم کے اوپر کاسٹ تو دیکھی ہے کہ $14 بلین خرچ آئے گا. میں نے بجلی کے بل میں بھی دیکھا کہ ہمیں منتھلی کتنا پے کرنا پڑتا ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے. مگر میں نے یہ پلان ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھے گی, اس کی واٹر کی کاسٹنگ ہم کیا کریں گے اور ہمارا کاسٹ ریکوری میکنزم کیا ہوگا. تو بعض دفعہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, کہ جو ڈیم ہم بناتے ہیں ہم فوڈ سیکیورٹی کے نام کے اوپر. اصل میں ہم لارجر فارمرز کو ایک سبسڈی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں پور ٹیکس پیئر سے. بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ واٹر از اے کموڈٹی. آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. استنبول کا ڈیم, استنبول کا ایئرپورٹ انہوں نے بنایا $12 ملین سے. ٹھیک ہے. 1 لاکھ اس نے جاب کریٹ کیا. 1.5 ملین جو ہے اس میں ڈیلی 15 لاکھ اس میں ڈیلی فلائٹس آتی ہیں اور ان کی اکانومی میں اس نے انتہائی زیادہ جاب کریٹ کیا, پروڈکٹیوٹی کریٹ کیا, ٹورزم کریٹ کیا. صحیح ہے. مجھے ایسا اکنامک پلان اپنے ڈیمز کے ساتھ نظر نہیں آتا. مجھے لگتا ہے وشفل تھنکنگ ہے. رائٹ. آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں, آپ نے باقی مہمانوں کے پاس جانا ہے. سندھ اور پنجاب میں جو پانی آتا ہے ڈیم آپ کے اوپر بننے ہیں, اور اگر میں پچھلے 30 سال کا ڈیٹا دیکھوں تو پاکستان میں بارشیں کم ہو رہی ہیں. صحیح ہے. جو زیادہ پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے وہ صرف برسات کے درمیان ہو رہی ہے, ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی صورت میں ہو رہی ہے. تو آپ کی جو واٹر سیکٹر کی پروجیکشن تھی ڈیمز کو بنانے کے لیے اور فل کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں نئے ڈیٹا کی ضرورت ہوگی, خواہ وہ بادشاہ ہو, محمد ہو, داس ہو یا کوئی بھی اور ڈیم ہو. ٹھیک ہے. دیئرفور اس ڈیبیٹ کو ذرا کمپلیکسٹی میں دیکھنا چاہیے, یس یا نو کی صورت میں نہیں. نوٹڈ, ویل نوٹڈ, بالکل صحیح ہے. اینڈ بیفور آئی گو ٹو بریک, ارشد عباسی صاحب, آپ ایک آبی ماہر کے طور پہ, واٹر ایکسپرٹ کے طور پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں, جو کہ جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ آنے والے وقت کی تو جنگیں ہوں گی ہی پانی پر, ہم بھارت کے ساتھ بھی, میں موضوع نہیں چینج کر رہا, موضوع ہمارا ڈیم ہی میں سے حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب وہ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی نے کیا کر دیا 1960 میں, ورلڈ بینک کی سالیسی میں ہوا, پھر بھی آج وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے بہرحال یہ تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ پانی ایک ایسی چیز سمجھ رہا ہے ہمارا دشمن بھی ابھی, کہ جس پر باقاعدہ تنازع ہے, تنازع کا پورا ایک پورا باب ہے. تو یہ ہم اس وقت جو ہماری بارشوں کی صورتحال ہے اور ڈیمز کی صورتحال ہے, یہ اللہ نہ کرے ہم آنے والے وقتوں میں ایک ایسے کرائسس کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے اگر ہم نے واٹر مینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کی ڈیم سے اور باقی چیزوں سے, کہ جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن آنے والے دنوں میں وہ اتنا بڑا کرائسس ہو جائے, آنے والی دہائیوں میں, کہ جس کا تصور بھی محال ہو کہ پینے کا پانی اور باقی ایگریکلچر کے لیے پانی, اس کے لیے ایسے لالے پڑ جائیں کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے. وسیم, بہت شکریہ آپ کا. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ اس حد تک ہے جیسے ایک آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, خان ہاسپٹل ہے یا اسلام آباد میں شفا ہے, اٹس اے ویری اسپیشلائز. بے شک ٹھیک ہے, ہم نے آج عام فہم بات کرنی ہے, لیکن کیا واقعی اس کا بیک گراؤنڈ نالج ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے 30 سال ہو گئے انڈیا کے ساتھ یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, 30 سال میں انڈیا میں گیا ہوں, وہ بھی گیا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہے, 1.2 بلین کی آبادی میں بڑے دانشور لوگ ہیں, وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں, وہ ایسے پاگل نہیں ہے کہ دیکھیں پانی آپ بھی ضائع کرتے ہیں. ان کا نیریٹو ہمیشہ یہی ہے اور آگے یہ آئے گا.
وہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پہلا سینٹینس ہے کہ بیسٹ یوٹیلائزیشن آف دا واٹر، وہ کہتے ہیں آپ بھی نہیں بنا رہے، ہم بھی چناب پہ بنائیں گے، ہم جیلم پہ بھی بنائیں گے اور ہم انڈس پہ بھی بنائیں گے. ایک بات ابھی منسٹر ایک بات کہہ رہے تھے کہ جی ٹیلی میٹری، میں آپ بتاؤں کہ جنرل مشرف نے 2004 میں ٹیلی میٹری انرجائز کر لی تھی، 6 مہینے چلی. انفارچونیٹلی بات کرنی چاہیے بڑی پروفیشنل. ایک یہاں ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے ارسا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی. آپ یقین کریں کہ 6 مہینے بعد انہوں نے وہ جو ٹیلی میٹری وہ ختم کر دی. یہ مسئلے جو مسٹرسٹ کے تھے یہ انڈیا میں بڑے ہوئے، پنجاب میں، ہریانہ میں، راجستھان میں، وہ کرناٹکا میں. کیا ہوا؟ آج 6000 ڈیم ہے ان کا. اگر آپ مجھے کہتے پہلے تو میں آپ کا ان کا ریئل لائف ڈیٹا آپ کو یہاں اس موبائل فون پہ دکھا سکتا ہوں وہ کیسے ہے. اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی بھی اسٹیمیٹ بنا ہے، منسٹر صاحب نے بنایا 32 بلین کا یا 24 کا ہے. بدامی آپ کے موبائل کے اوپر آپ کو پتا کیا ہے، واٹس ایپ ہے اور واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو بھی ہے. اور سائٹ ہمارے پاس ٹوٹل 23 ہیں. یقین کریں اگر کوئی بندہ چاہے تو ایک ہفتے کے اندر یہ جو گیج ہے ان کو ہم نے لائیو کرنا ہے کہ کتنا ڈیٹا ہے. یہ آج بھی ہو سکتا ہے. ایک بات چلیں کالا باغ ڈیم کی بات تو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے آپ نے بھی خبروں میں سنا ہے کہ چناب کے اوپر فلڈ آ رہا ہے اور اتنا پانی آ رہا ہے. آپ یقین کریں کہ 1976 میں چنیوڑ ڈیم جو چنیوڑ گورج ہے وہاں پہ فیزیبلٹی ہر چیز تیار ہے، ابھی تک 1 ملین ایکڑ فیٹ کا وہ ڈیم نہیں بنا سکے. اس میں کیا کنٹروورسی ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بادشاہ ڈیم دیکھیں انڈر کنسٹرکشن ہے. پتہ اس کی اناگوریشن کون کر کے گیا؟ جنرل مشرف 2006 میں. اور آج کتنا ہے؟ میرے خیال میں ابھی بھی اس کی 14% اس کی پروگریس ہے. یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ول ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ نے سلو پیس میں کام کرنا ہے تو وسیم بدنامی پھر وہی ہوگا کہ یوکرین سے آئے گی، وہ بھی اسکینڈل آئے گا، یہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا. اور ایک اور جو بات جو ابھی کسی نے بات کی ریگولیٹر نہیں، یہ ایکچولی ہمارا جو ریور سسٹم ہے دیکھیں نا، شروع ہوا کہاں سے؟ کابل سے شروع ہوا یا گلگت کرزو سے شروع ہوا، ایک ہی سنگل اسپائن جا رہی ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹریفک پولیس ریگولیٹ کرتا ہے ٹریفک کو. صحیح ہے. 2022 میں اگر ہم نے کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو کیا ہوتا کہ پانی اس وقت جب جو سوات سے آ رہا تھا اس وقت پانی کو ڈسچارج کر دیتے، وہ پیک نہ بنتی. لیکن ایک بات میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کابل میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ یقین کریں کہ 7 ملین ایکڑ فیٹ کے جو ڈیم ہے وہ کابل کے اوپر فیزیبلٹی ورلڈ بینک نے تیار کر کے دی ہے. ہمارا کابل ریور کے رائٹس، واٹر رائٹس نہیں سیٹ ہوئے. جب وہ ہوگا ہمیں یہ رائٹس بنانا پڑیں گے. اور ایک آپ کے پروگرام میں ایک بات اب کہنا چاہتا ہوں. آپ بتاؤں کہ آپ کسی بہت چھوٹے ہیں، سندھ میں ایک بڑے بڑے اسکالر تھے رسول بخ پلیچو، میری ان سے بڑی وہ مجھے دعا کہنے لگے یار ارشد بات سنو، آج اگر کالا باغ ڈیم کا آپریشن، اس کا سپل وے، اس کی مینٹیننس سندھ بلوچستان کو دے دے، میں اگلے دن خود آپ کے ساتھ ہیٹر لگاؤں گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک لیٹن امریکہ کی، اور میں چونکہ ریویو کرتا رہا ہوں سینٹرل ایشیا میں. سینٹرل ایشیا میں آپ یقین کریں کہ ازبکستان کا ایک ڈیم ہے وہ تاجکستان میں بنا ہوا ہے، لیکن آپریٹ کون کر رہا ہے؟ ازبکستان کر رہا ہے. آج فیصلہ کریں نا شباشی، دیکھیں بات سچ کی کرنی چاہیے، ہمیں یہاں پہ خشک نہیں کرنا کسی کو. آج بڑا دل کرنا شہباز شریف کہیں گے جی یہ ڈیم ہوگا، یہ سندھ اور پنجاب کا، سندھ اور بلوچستان کا ہوگا، وہ لوگ آپریٹ کریں گے. کہ مسٹرسٹ ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے. ایک جو بات کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہوئے، انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیے مجدورو ہرپا وائپ آؤٹ ہوئے تھے فلڈ سے. یہ فلڈ کی نیو فینومینا نہیں ہے، کلائمیٹ چینج کی تو ٹرم 60 نوٹڈ. ٹھیک ہے، الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک. چونکہ آپ نے اپنی گفتگو میں ارشد صاحب نے بہت سارے زاویے بیان کیے کہ جس کا ایک خلاصہ نکلتا ہے جو وچ میکس مائی لائف ایزیئر، تاکہ مصدق صاحب کے پاس یہی نقطہ لے کر میں نے جانا تو پھر ہم ذرا کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ شاید صرف ایک لیک آف ٹرسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ جہاں پر ڈیم بننے میں اس انداز سے کوئی کنٹروورشل ایسپیکٹ نہیں تھا تو پھر کوئی اور ایسپیکٹ آ گیا، وہ نااہلی کا ایسپیکٹ آیا یا فنڈس کا ایسپیکٹ آیا، کیوں نہیں بن سکے. اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یہ مثالیں دے کر بتا رہے ہیں لوکل اور انٹرنیشنل. پلیجو صاحب کو تو ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے مخالفت، نعرے، سارے کچھ. وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر یہ صورت کر لیں تو میں کل اس کی حمایت کر دوں گا ان کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ایک نقطہ یہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر ارشد صاحب کہ اگر کوشش کی جائے تو ایسا بھی کوئی ناممکن معاملہ نہیں ہے کہ جناب یہ مسئلہ ایک کنٹروورسی اتنی زیادہ ہے کہ حل بھی نہیں ہو سکتی.
ذرا اسی کو ہم لے کے مصدق صاحب کے پاس آتے ہیں اور پھر اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہیں. چونکہ ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھے انداز سے اس سیگمنٹ میں کہ ڈیمز کی افادیت کیا ہے اور کیوں نہیں بن پا رہے اس پہ تو بات کر لی, لیکن کیا اگلے 15 20 25 30 سال بھی کیا یہی بحث کرنی ہے کہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے, یا بنانے شروع کرنا ہے؟ چونکہ پچھلے 50 سالوں سے ایک بھی بڑا ڈیم نہیں بنا ہے, حالانکہ اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ 1 ڈیکیڈ 1 ڈیم نہیں بنا. لیکن تو ایک بریک کے بعد ذرا اس کو مصدق صاحب سے شروع کرتے ہیں. اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم ایک عام فہم انداز میں اور مختلف زاویے ڈسکس ہو رہے ہیں. اب ذرا اس کو سمیٹتے بھی ہیں, آپ بات بھی اپنی کیجیے گا اور اس کو ذرا سمیٹتے بھی ہیں. تو میری طرف سے سوال ایک بڑا اسپیسیفک ہے. ظاہر ہے اس وقت مسند اقتدار میں آپ ہیں تو ظاہر ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے. ابھی آج کی اس گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے کہ ہاں یار اگلے اتنے سالوں میں اتنے ڈیم بننے چاہیے, یا جو ابھی جو زیر تعمیر ہیں اس میں یہ پروگریس کرنی چاہیے, یا اگین میں اس سب کو بھی چھوڑ دوں جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ڈیم اور بننے چاہیے بادامی صاحب, اور بنتے اس لیے نہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کنسنسس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی پلان ہے کہ بھائی بیٹھیں ایک دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ کچھ طے کر کے اٹھیں اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر سال سیلاب کے بعد یہ بحث ہی کرتے رہیں کہ ڈیم بنتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں تو میں نے تو پہلے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہی ہے کہ ہمیں سٹوریج کی اور واٹر ریگولیشن کی ضرورت ہے. صحیح. اور اس کے 2 نکات ہیں, ایک ایگریکلچر کا نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور دوسرا میں نے سمندر کی انگریس روکنے کا معاملہ پیش کیا. تاکہ جب پانی کا بہاؤ کم ہو تب بھی آپ کے پاس سٹوریج ہو, تاکہ سمندر میں گرنے والا پانی کم نہ ہو, ہمارے مینگرووز خراب نہ ہو وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بات ہو گئی. صحیح ہے. دوسرا, ہر ایک نے کہا کہ شک کا معاملہ ہے, تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر ٹیلی میٹری لگ جائے جو اب لگ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ شکوک کم ہو جائیں گے. اب جن کو فائدہ ہوتا ہے, کیا دیگر صوبے اس بات پر بھی ہیں آن بورڈ کہ ہاں جی ٹیلی میٹری لگ جائے تو پھر ہمارے ڈاؤٹس کم ہو جائیں گے, اینڈ دین ویل بی مور دین ہیپی ٹو گو اہیڈ ود اٹ؟ دیکھیے کسی حد تک دیکھیے کچھ تو آرگیومنٹس پولیٹیکل ہوتے ہیں نا. مثلا جس طرح ہمارا شام کو آپ ٹیلی ویژن پہ ہمیں اور ہماری دوست جو پی ٹی آئی کے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں, تو ہم کسی بات پہ ریشنلی اگری کریں یا نہ کریں, ہمیں تو آپ بلاتے ہیں تھیٹر کریٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو سیاسی تھیٹر ہے وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. بعض لوگ تو اس وجہ سے کہ ڈیم ہے اسے اپوز کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اعتماد کو بحال کرنے کے لیے جو بنیادی سٹیپ ہے وہ یہ بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایک قطرے کا بہاؤ جو ہے اس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے, کیا جا سکتا ہے. اور پہلے جیسے آپ کو بھی کہا گیا کہ اگر 20-25 سال پہلے یہ بات ہو سکتی تھی, تو اب تو آپ کے پاس سیٹلائٹس آ گئی ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے, آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, مشین لرننگ آ گئی ہے. پانی کے بہاؤ جو ہے اس کے ایک ایک قطرے کو آپ ماڈل کر سکتے ہیں, ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اب تو کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا نا کہ آپ ایکوریسی کے ساتھ پانی کا بہاؤ جو ہے اور اس کی تقسیم کو میجر نہ کر سکتے. یہ تو بڑی زبردست بات کر دی آپ نے. اب میں آپ سے ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو پوچھوں کہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹلی پلان میں یہ ہے کہ ہاں جی ہم نے ان چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے اگلے ایکس نمبر آف منتھس میں ان چیزوں پر کنسنسس کر کے پھر اتنے ڈیمز کے ساتھ گو ایڈ کرنا ہے, کوئی پریسائز پلان ہے؟ یہ تو ایک عمومی گفتگو ہو گئی بہت زبردست, لیکن پریسائز پلان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہمارا جو بھاشا ڈیم بن رہا ہے وہ اس کے اوپر تو کوئی اس وقت تک کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور کام بھی جو ہے اس کا فائنینشیل کلوز نہیں ہوا. اور یہ ہماری بڑی پرابلم ہے. اس سے پہلے ہم نے نیلم جیلم بھی ایک بنایا بغیر فائنینشیل کلوز کیے, تو وہ کئی گنا قیمت پہ بنا, اور جو پھر اس کا حال ہے وہ تو ہے آپ کے سامنے, اس پہ پھر کسی دن اور پروگرام کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پیسے بھی لگانے چاہیے. ہم فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں, ہم بانڈز ایشو کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں, کچھ ہم پانی کو فیوچر واٹر اور انرجی کو سیکیورٹائز کر کے بھی انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو بھاشا ڈیم جو ہے وہ ایک ایسا ڈیم ہے جس پہ ابھی تک کوئی بڑی کنٹروورسی نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا. اس سے بجلی بھی بنے گی اور اس سے ہمارے پانی کی جو سٹوریج ہے وہ کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. اگرچہ اس کا بھی ابھی تک 20% کے قریب ہوا ہے نا, اور یہ بار بار ریویژن ہی ہو جاتا ہے. 2030 کا ریویژن چلا گیا کہ 2030 میں کمپلیٹ ہوگا. انیشیل اسسمنٹ اگست 2028 میں ہو جائے گا کمپلیٹ.
جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ڈیلیز بھی ہیں, ہمارے ہاں مس مینجمنٹ بھی ہے, سوال ہے نا جس میں کنٹروورسی نہیں ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, اچھی بات ہے اللہ کرے, اور جس میں کنٹروورسی نہیں ہے اس کا یہ حال ہے. ہماری بحث تو یہاں سے شروع ہوئی تھی جو آپ نے جس کی بنیاد رکھی کہ کنٹروورسی کی نظر ہو جاتا ہے. تو سوال میرا اس تناظر میں کہ جو معاملات کنٹروورسی کی نظر ہو جانے کا جن کا امکان ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ نے پلان بنایا کہ ہاں بھائی اس پر بیٹھیں گے اور آگے بڑھیں. جامع بھاشا میں تو نہیں ہے نا کنٹروورسی, ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں نے ابھی آپ کو بھاشا کے متعلق بتایا ہے, اس میں ڈیلے ہے, فائنینشیل کلوجر بھی ابھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے پی ایس ڈی پی سے بھی اور دیگر جگہوں سے کیپٹل ریزنگ کر کے, وابڈا نے خود بھی اپنی بیلنس شیٹ پہ کیپٹل ریزنگ کی ہے, ہم اس کو مسلسل بنا رہے ہیں. لیکن میں کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے, بہت آپ نے جی کالا باغ کا ذکر کیا تو میں کچھ اور بھی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کالا باغ ڈیم جو پرپوز کیا گیا تھا وہ میرے خیال میں شاید 6 ملین ایکڑ فٹ کا تھا. جب پانی زمین تک پہنچتا ہے جو ڈیڈ لیولز کو مینیج کرنے کے بعد وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو زیادہ تر جو پانی اویلیبل ہوتا ہے وہ 3 سے 4 ملین ایکڑ فٹ ہوتا ہے. اگر ہم اپنی پانی کی پروڈکٹیوٹی کو 3% بڑھا لیں, صحیح ہے, لائن ڈراپ ہو گئی, تو وہ اتنی ہی پیداوار دیتا ہے جتنا 3 ملین ایکڑ فٹ پانی آپ کو دے گا. اگر ہم اپنی پانی کے استعمال کو ایسے استعمال کریں جس کو واٹر پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں, تو ہماری کھانے کی اشیاء کی جو اماؤنٹ ہے, جو ییلڈ جو ہے وہ 3% بڑھ جائے گی. اب آپ کتنی بدقسمتی ہے, اس کو کہتے ہیں نا ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ, کہ اتنے 20-50 سالوں میں نہ تو ہم نے ڈیم بنایا اور نہ ہم نے اپنی واٹر پروڈکٹیوٹی امپروو کی. ارے بھائی ڈیم بنانا تھا یا نہیں بنانا تھا, پانی کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے تو کسی نے نہیں روکا تھا, مگر وہ بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں, آپ نے کہا کنٹروورشل یا نان کنٹروورشل, ابھی آپ نے پچھلے دنوں کچھ کینالز کے حوالے سے یہ جو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا طریقہ کار ہے کہ ہم ڈرپ ایریگیشن کریں یا پیوٹس لگائیں یا ٹنل فارمنگ کریں, تو وہ تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا کہ اگر کینالز بنا کے اپنے صحراؤں کو آباد کیا جائے, وہ صحرا جن کو آباد کرنا جو ہے انوائرمنٹلی ہم ہر وقت کوشش پوری دنیا کرتی ہے کہ فارسٹیشن بھی ہو اور ڈیزرٹیفیکیشن بھی ہو, یعنی ڈیزرٹس کم ہوتے جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, اسمبلی کے فلور پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں 1 گیلن پانی سے ایک کراپ اگاتا ہوں, اور اگر اسی 1 گیلن پانی سے میں دگنی کراپ اگا لوں پیوٹس کے ذریعے یا ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے, تو کیا حرج ہے. مگر جیسے ہی پانی کے اندر آپ کسی کو بولیں کہ کوئی ایک کینال بنا رہے ہیں کیونکہ ہم پروڈکٹیو ییلڈز بڑھانا چاہتے ہیں, تو فوراً کنٹروورسی شروع ہو جاتی. صحیح ہے. تو یہ جو سیاسی ہمارا مقدمہ ہے, جو ہمارا سیاسی تناؤ ہے, جو ہمارا سیاسی شک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بیٹھ کر بات کرنے سے ختم ہو سکتا ہے. ٹیلی میٹری اس میں ایک اہم پہلو ہے, مگر زیادہ اہم پہلو ہیومن فیکٹر بھی ہے کہ ہم سب لوگوں کو, مثلا میں جب وزیر تھا تو میں نے ایک دن میرے دوست ہیں جام خان شورو صاحب, میں نے ان کو کہا بھائی میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں, اور جب تک آپ کی تسلی نہیں ہوگی میں آپ کے یہاں سے نہیں جاؤں گا, کراچی میں ہی بیٹھا رہوں گا. تو اگر اس طرح ہم تھوڑی سی 2-4 قدم بڑھائیں اور ان کے جو ذہن میں کوئی بھی صحیح مسائل بھی ہوں گے, ان کے صحیح مسئلے بھی جانیں اور ان کے مسئلوں کو ایڈریس کریں, اور جہاں شک ہے اسے ختم کریں, اور ساتھ میں ٹیلی میٹری لگائیں, تو میرے خیال میں معاملہ میں اس امید کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں پھر کہ ہم اس طرح کی مزید نشستیں دیکھیں ان موضوعات پر سیاستدانوں کے مابین, اور پھر کوئی اتفاق ہوتا بھی دیکھیں. ورنہ میں آپ کی گفتگو کے تناظر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے تجزیے کے تناظر میں نہیں, کہ یہ نہ ہو کہ ایک اور اللہ نہ کرے کرائسس آگے کھڑا ہو اور لوگ پھر سیاستدانوں کو بلیم کریں کہ دیکھو ان سے کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوتا. ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ کینال کی بات ہوتی ہے تو پھڈا شروع ہو جاتا ہے, کالا باغ کا تو خیر نام ہی نہ لو, اور ڈیم کی بات ہوتی ہے تو یہ شروع ہوتا ہے. اس امید سے آگے بڑھتا ہوں, ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کوئکلی. ذرا ہم 1-1.5 منٹ کا اگر ایک کوئک کامنٹ کے ساتھ کنکلوڈ کر سکیں, اسٹارٹنگ فرام یو علی توقیر شیخ صاحب, اگر اس کا کوئی جواب ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک رف آئیڈیا دینے کے لیے. آئی کین انڈرسٹینڈ سر, آپ نے کہا کہ یہ بہت کوئی بلیک اور وائٹ کی ڈیبیٹ نہیں, اس میں گرے ایریا بھی ہے, یہ یس اور نو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہ آج ہم آن اے اسکیل آف 1 to 10 کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کتنے ڈیم ہیں تو کتنے ڈیم چاہیے یہ سب معاملہ بہتر کرنے کے لیے. دیکھیے پاکستان کے اگر 4 میں کہوں پانی کے ایشوز ہیں تو ڈیم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں, صحیح ہے, وہ ہے ریلائبلٹی انٹر سیزنل اسکیرسٹی کو کرنے کے لیے جب پانی کی کمی ہوتی ہے. جو چیز ڈیم حل نہیں کرتے وہ واٹر جسٹس ہے. واٹر جسٹس اس لیے کہ
अगर आप देखें तो ये इसकी कॉस्ट रिकवरी कोई नहीं है, ये सब्सिडी है फॉर अ स्टेट दैट डज नॉट हैव फिजिकल स्पेस। राइट, अभी आप देखिए इसी डैम जिसकी बात कर रहे हैं बाशा डैम के लिए 1400 बिलियन अप्रूव हुआ था पॉलिसी में, नेशनल वाटर पॉलिसी में 2018 में। अभी तक वो पैसे रिलीज ही नहीं आप कर सकते, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दूसरा है वाटर में एफिशिएंसी कोई नहीं है, पर ड्रॉप हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत जीरो है और वाटर जस्टिस है वो बिल्कुल एब्सेंट है हमारे यहाँ। अब ये देखिए पाकिस्तान की 240 मिलियन पॉपुलेशन है, 230 मिलियन को भी ड्रिंकिंग वाटर मैसर नहीं है। हम 95% वाटर ए क्लास वाटर हम सी क्लास एग्रीकल्चर को दे रहे हैं और जहाँ पे रिच फार्मर जो है वाटर थर्स्टी क्रॉप्स लाइक शुगर केन लाइक राइस ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कंट्री में जहाँ ना पीने का पानी है ना वाटर की सिक्योरिटी। और सर बाकी निकात भी बताइएगा ताकि हम कंक्लूड करके आगे बढ़ सके। एक आपने कहा डैम, एक वाटर जस्टिस, व्हाट एल्स? एफिशिएंसी, कॉस्टिंग, जस्टिस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अरशद अब्बासी साहब आप कहिएगा। और वही जो बल्कि पहले इमरान साहब आ जाए। जी चलें अरशद आप आ जाए पहले। और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से तो हम दुनिया के बिल्कुल ही जो नीचे जो ममालिक उनमें से एक है ना, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास वाटर मैनेजमेंट इंडिविजुअल के लेवल पे भी स्टेट के जो आपकी जो जी अच्छा वसीम, ये जितनी भी जो बात आपकी हो रही है बेसिकली ये वाटर की हो रही है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हो रही है और इंजीनियरिंग भी है। और मैथमेटिक्स ये है कि 2 + 2 = 4 6 नहीं होता। इंडिया में 1500 मीटर क्यूब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, पाकिस्तान में 7 हुई। हम इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं भाई, उनके पास 13 बेसन है, 400 रिवर है, हमारे पास ये है। एक बात जो सबसे बड़ी जो होनी चाहिए और आज तक अभी हम उस डिबेट पे वो ये है कि देखें आपसे नहीं, आज से 30 साल पहले तक ईस्ट पंजाब पे 1 एकड़ में कितनी पैदावार होती है और हमारे यहाँ कितनी होती है? मेरे में 1/4 एक 10वां हिस्सा भी नहीं है। ये किसने ठीक करना है? मुझे वसीम बात कर लेने दीजिए बड़ी सही। हाँ। मुझे कल परसों प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच देखे, वो कोटेड भी है, उसने कहा कि जी 2022 के बाद फ्लड के बाद हमने कुछ किया ही नहीं, ये क्या हुआ? बातें करवानी है तो वसीम बदनामी मुझसे ज़्यादा बातें अच्छी आप कर सकते हैं क्योंकि आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ कि आपको कहना है कि भाई बात सुनो, इस चीज़ का हल दो, उसी तरह जिस तरह मेडिकल डॉक्टर देता प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, मैं बात मत करो। बात एक्चुअली ये है कि अभी तक अगर चलो थोड़ी बात कर ले, मैंने डिस्कनेक्ट हुए थे। चिनियोट डैम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, वो 76 से है। अखोड़ी डैम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, मेमन डैम के ऊपर क्या इशू है? इशू है कि कमिटमेंट नहीं है। और एक और बात, आज देखें ना हटो बच्चों की बात हो रही है वसीम, रिवर जोनिंग, रिवर का रूट डिफाइन नहीं कर सके अभी तक यार। ये आज 50 साल हो गए, ये नेपाल कर चुका हुआ है, ये बांग्लादेश कर चुका हुआ है। और पॉइंट इज के कंट्रोवर्सी अपनी जगह, लेकिन बहुत जगहों पर विलिंग लिस्ट कितनी है, कमिटमेंट कितनी है, क्या इशू है? अच्छा कैपेसिटी नहीं है, इवन वर्स अगर आप कह रहे हैं हम विल ही नहीं है यार, हमसे बातें करवानी है ना, शेख ज़ीरो भी आ जाएगा, ये बातें करेंगे, बड़ी खूबसूरत बातें करेंगे। ये तो आपने और परेशान कर दिया अगर विलिंगनेस भी नहीं हो, बल्कि आप कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है, फिर तो गली मुक गई है। इमरान अहमद साहब फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड। 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, मैं क्या कहूँ कि 2022 से वो कितनी बजी? इमरान साहब फाइनल वर्ड। बस बात मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा फाइनली कि जो कुछ हमारे लर्नड स्पीकर्स ने कहा, आई टोटली एग्री विद। वन मोर थिंग अबाउट भाषा डैम, बिकॉज आई हैव बीन इन द कमेटी ऑफ भाषा डैम, कि जो इससे तरबेला की लाइफ बढ़ जाएगी, एक पॉइंट है जो मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए कि जो सेडिमेंटेशन है वो भाषा में कहीं होगी और उसके बाद जो पानी फर्दर आगे जाएगा वो रिलेटिवली क्लीन होगा, सेडिमेंट कंसंट्रेशन कम होगी, जिससे तरबेला की लाइफ बढ़ने का है और उससे कम से कम कोई ना कोई बेनिफिट तो है बन जाए। लेकिन हमारी जिंदगियों में इंशाल्लाह पहले कब दास्तान एक बात आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, पता नहीं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जी बिल्कुल। अभी 28 की तो असेसमेंट दे दी थी, अब 2030 हो गई है, तो अब अल्लाह करे कि सर थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। गुड डे। मैं हम छोटे से ब्रेक के बाद इसको कंक्लूड करते हैं।
سو ناظرین کوشش یہ تھی کہ یہ ایک ایسا موضوع کہ جو کہ براہ راست ہمارے روزانہ کے سیاسی جو مرچ مسالے والی ڈیبیٹ ہے اس سے ذرا دوری رکھتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں سے بہت قربت رکھتا ہے. ایک سیکیورٹی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، زندگیوں کے حوالے سے، جان مال کے حوالے سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ جب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جب زیادہ پانی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے اس لیے کہ ہم ڈوب گئے، اور جب کم پانی آتا ہے ہم کہتے ہیں برباد ہو گئے کیونکہ ہم پیاسے ہیں. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں واٹر مینجمنٹ ہوتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ بہت سارے نقطے سامنے آئے. ایک نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو سیاست شروع ہو جاتی ہے. ایک نقطہ سامنے ہے کہ نہیں صاحب ولنگنس ہی نہیں ہے. ایک نقطہ سامنے نہیں صاحب کیپیسٹی ہی نہیں ہے. بہرحال ہم نے مختلف نقطے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. کم سے کم جس پہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کو اس ڈیبیٹ کو نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنائیں. یہ ڈسکشن میں آئے کم از کم، یہ بات ہو کم از کم. ہم اس پر بھی سیاستدانوں پر دباؤ ڈالیں کہ اس پر بیٹھیے، اس پر اتفاقی رائے پیدا کیجیے تاکہ کوئی صورت آگے نکلے. کوشش کریں گے اس پر آگے آنے والے دنوں میں بات کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.